ایک نماز کے ذیل میں بیان کیا ہے، اور نماز بیان کر رہا ہوں، اور وہ نماز بہت اہم ہے. اتنی اہم ہے کہ وہ نماز شیخ بہجت علی اللہ مقامہ، اولاد کے سارے مسائل کے حل کے لیے اس نماز کی تلقین کرتے تھے. اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد روزے میں ڈنڈی مارتی ہے، اولاد تقلید نہیں کرتی، اولاد بڑے پریشان کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی، اور ستاتے ہیں بچے. مولوی صاحب کیا کریں، ان کو سیدھا کیسے کریں؟ تو سیدھا آپ جب کریں جب آپ خود سیدھے ہو جائیں. لیکن کبھی کبھی آپ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو سیدھے سادے مومن ہو اور اولاد کو کہیں گے ہوا لگ گئی ہو. ایسے میں ماحول کے لیے کون سی نماز چاہیے آپ کو؟ تو کتاب کا نام مکارم الاخلاق، شیخ تبریسی علیہ الرحمۃ. اس نماز کو علماء اعلام نے بھی بیان کیا. 4 رکعت نماز ہے، اور 4 رکعت نماز کا مطلب 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. کیونکہ میلاد کا عنوان ہے تو اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے. رکعت اول نماز کا نام کیا؟ نماز برائے ہدایت اولاد، نماز برائے اصلاح ذریت، نماز برائے ہدایت اولاد، نماز برائے اصلاح ذریت. 4 رکعت نماز قربتاً الی اللہ کی نیت سے، 2 رکعت پھر 2 رکعت. رکعت اول میں پہلی 2 رکعت نماز کے اندر الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128، آیت نمبر 128. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ چھوٹی سی آیت ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا. نماز میں نقل چلتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. نمبر 1. نمبر 2، رکعت 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 10 مرتبہ کا مطلب بسم اللہ کے بغیر، کیونکہ آیت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نماز کے اندر. نمبر 2، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ابراہیم کی 2 مسلسل آیت ہیں، آیت نمبر 40، آیت نمبر 41. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 2 آیتیں مسلسل 10 مرتبہ پڑھنی ہیں رکعت دوم میں الحمد کے بعد. پھر رکوع سے پہلے قنوت اور سجود. ایسے نماز صبح پڑھتے، 2 رکعت نماز تمام ہو گئی. پھر 2 رکعت نماز اسی نیت سے، اصلاح اولاد، اصلاح ذریت یا تربیت اولاد. رکعت اول میں الحمد کے بعد اب جو پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، مگر پڑھنا یہاں سے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہاں تک پڑھنا ہے. اس کے بالکل شروع میں چھوڑ دیں والذین یقولون کو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما 10 دفعہ. آخری رکعت چوتھی الحمد کے بعد آپ نے پڑھنا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، تو وہ حصہ جو شروع ہوتا ہے ربی سے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. سورہ احقاف آیت نمبر 15 کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے ربی سے. 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں سے ہم نے آیتیں بیان کی ہیں. پہلی رکعت ربنا سے، دوسری ربی سے،
तीसरी फिर रब्बाना से, चौथी रब्बी से। 4 रकत नमाज। और नमाज तमाम करने के बाद छुट्टी नहीं हुई है कि सलाम पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर कहो सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इतनी मुजर्रब नमाज है कि आप हैरान हो जाइएगा। और मैं सोचता हूं कि मग़फ़िरत वालिदैन तो सब पढ़ते हैं, तरबियत औलाद की नमाज बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यानी अब्बा की मग़फ़िरत की बहुत तमन्ना है, बच्चा सीधा हो ना हो इसका कोई ख्याल नहीं है। तो याद रखें, मीलाद इमाम मुज्तबा का पैगाम है कि अपनी औलाद के हक में, अपनी ज़ुर्रियत के लिए परेशान हो जाइए कि आपकी ज़ुर्रियत पर शैतान का हमला है। तागूती ताकतें आपकी ज़ुर्रियत को मोड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए नमाज तरबियत की जिम्मेदारियों के साथ साथ लाजिम है। ये 4 रकत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रहमत अहले बैत। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर न्यू वीडियो लोड होने की इत्तला आप तक ज़रूर पहुंचे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं।